نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الى آخره۔ اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے حکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں ایک تو اس بات کی تلقین کی گئی کہ عدل کرو، عدل کا حکم دیا گیا، تو انسان کو عدل کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ گواہی دیتے وقت کس چیز کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو عدل و انصاف انسان کس وقت نہیں کرتا؟ جب وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کی طرفداری کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ عدل و انصاف کس وقت نہیں کرتا؟ جب وہ کسی شخص سے جو ہے وہ دشمنی کرتا ہو، اس کی دشمنی سامنے آ جائے، تو عدل کرتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے عدل کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اس لیے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ قوامین للہ شہداء، کہ اللہ کے حکام کی پابندی کرو۔ کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے، انصاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف کے خلاف کرنے لگو۔ تو اس میں جہاں عدل کی تلقین کی گئی، عدل کا حکم دیا گیا، وہاں سچی شہادت اور حق بات کرنے کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ اگر سچی شہادت، سچی گواہی نہ دی جائے تو پھر جج جو ہے، قاضی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یعنی گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص بھی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اس سے سچی گواہی دینا جو ہے واجب، اور اس کا چھپانا سخت گناہ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اور جو سچی گواہی دے رہا ہے اس کو نقصان بھی نہ پہنچایا جائے، یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی معاملے کی تحریر رکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو سچی گواہی جہاں عدل کرتے وقت کام آتی ہے، اسی طرح سچی گواہی جو ہے وہ اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی، یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دہندہ ووٹ دینے والے کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اگر وہ اس قابل نہیں تو پھر اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کیسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کے حق میں یہ گواہی سچی اور صحیح ثابت ہو سکے، مگر ہمارے عوام میں انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے جو اہل ہو اس کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ قرب قیامت نااہل لوگوں کو اختیار دے دیا جائے گا، ان کو اختیار مل جائے گا۔ تو اس بات کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس لیے ووٹ کا حق کبھی پیسوں کے عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تو اور لکھے پڑھے دیندار مسلمان بھی نااہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹی گواہی دے کر لعنت کے اور عذاب کے مستحق جو ہے وہ ٹھہر رہے ہیں۔ تو نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے، جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے۔ ووٹ دینے والے گویا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو شخص بری سفارش کرتا ہے يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یعنی کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو امیدوار اپنی کارکردگی کے 5 سالہ دور میں غلط اور ناجائز کام کرے گا، ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا۔ ووٹ کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخص کے حق کے متعلق ہوتی ہے تو اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں ایک اس کے ساتھ پوری قوم بھی شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا، کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسری شفاعت اور تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے، اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر نااہل شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔